نعرے حیدری بل محمد آل محمد صلوات. بل محمد آل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين شرفا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد آل محمد صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صلوات. نعرہ حیدری بل محمد آل محمد صلوات. عزیزان محترم، ہم نے آغاز گفتگو ہی میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی قابل قدر مضبوط اور مستحکم مخلوق ہے انسان. اور جب میں نے یہ کہا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ برکتوں کے دروازے کھل جائیں، تو اس سے کسی کے ایمان پر تانا زنی مقصود نہیں تھی. اس سے مقصود یہ تھا کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اس لیے جوش نے کہا تھا قباحت ہے بڑی کافر یزداں ہونا، قباحت ہے بڑی کافر یزداں ہونا ہے، مگر اس سے بدتر کافر انسان ہونا. اور ہر شے ایک تاثیر رکھتی ہے. زہر کھا لیا جائے اپنا اثر دکھائے گا، زہر کا تریاق آپ کی خوراک کا حصہ بن جائے تو وہ اپنا اثر دکھائے گا. اگر ایمان ہے اور ایمان کی تاثیر معلوم ہو تو مانو نا کہ ایمان کے نام پر کوئی ریپلیکا تو ہے، ایمان نہیں ہے.
تصویر برف کی ہو، دور سے دیکھنے میں برف محسوس ہو، لیکن آس پاس ٹھنڈک نہ ہو، تو ماننا پڑے گا کہ برف نہیں ہے، برف کی شبیہ ہے۔ آگ دکھائی دے لیکن ماحول میں گرمی نہ ہو، تو ماننا پڑے گا آگ نہیں ہے، آگ کی شبیہ ہے۔ تو عزیزو، اگر مسلمان اعمال میں مشغول ہے دعوی ایمان کے ساتھ، تو کہیں نہ کہیں تاثیر الاعمال تو نظر آئے، کہیں نہ کہیں ایمان کا تاثر تو ملے۔ اور ان میں پہلا تاثر یہ ہے، اور یہ جملے میں نے ایک سائل کی، ایک محترم کی حکم پر اور استفسار پر عرض کیے، ورنہ میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ پہلا تاثر یہ ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے جو یہ کہتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ قوم عطا کرنے والی ہوتی، مانگنے والی نہ ہوتی، سبحان اللہ۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ اچھا، کیا صراط مستقیم ملی؟ اور کیسے ملتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تم نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، نا ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ بھائی پیدائش سے مسلمان ہے۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں، اگر 14 سال تک 15 سال تک کافر میں رہا ہے، تب بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیدائش سے مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہا میں نے؟ حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلامی پر آتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، تو بچہ تو مسلمان تھا۔ اب اگر لڑکپن میں آتے ہی مسلمان ہو گیا تو پیدائشی مسلمان ہے نا۔ جب پیدائشی مسلمان ہے تو پہلے روز جو نماز پڑھی تھی تو یہی کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ میرے ساتھ رہنا، یہی کہا تھا نا، مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے جو نماز پڑھے گا تب بھی یہی کہے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ نہیں عزیزو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وصیتوں کا وقت آ گیا، تیماردار گھیرے ہوئے ہیں، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، اب بھی یہی کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہے نا؟ کیا میرے ساتھ آنا؟ سورہ مبارکہ دہر ارشاد ہوا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بھئی ہم نے تو سیدھا راستہ دکھا دیا، چاہے شکر گزار بن جاؤ چاہے نافرمان بن جاؤ۔ تم کہہ رہے ہو دکھا دے، وہ کہہ رہا ہے دکھا چکے۔ بھئی تم کہتے ہو دکھا دے، وہ کہہ رہا ہے میں دکھا چکا، تو فرق کہہ دونوں، وہ بھی قرآن ہے اور یہ بھی قرآن ہے، یاد رکھو۔ ایک سفر کی ابتدا ہوتی ہے، ایک سفر کا دورانیہ ہوتا ہے، ایک سفر کی منزل مقصود ہوتی ہے نا، اوریجن، ڈیوریشن اور ڈیسٹینیشن۔ ایک سفر کیا اللہ کے پیغمبر نے کشتی میں بیٹھ کر، تو اب جو
قرآن نے ریکارڈ کیا وہ یہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے چلی ہی نہیں ہے، اللہ کے نام سے رواں بھی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے جو صراط مستقیم مل گئی ہے پروردگار اس پر قائم رکھ۔ اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں پھر متصل ہو جاؤں کہ جہاں تقریر کو چھوڑا تھا اس نے کیا دکھائی؟ سبیل۔ تم کہاں چلتے ہو؟ صراط مستقیم پر۔ اگر آپ کے ذہنوں میں ہماری 5 برس پہلے کی گفتگو محفوظ ہو تو میں نے 10 روز تک صراط اور سبیل کے عنوان پر گفتگو کی تھی۔ سبیل اس راہ کا نام ہے، تیسری گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سبیل اس راہ کا نام ہے جو اللہ سے شروع ہوتی ہے بندوں تک پہنچتی ہے۔ صراط اس راہ کا نام ہے جو بندوں سے شروع ہوتی ہے اللہ تک پہنچتی ہے۔ محمد علی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی نعرہ حیدری برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ ہے نا؟ پھر تھوڑی سی جگہ بھی اور باقی ہے، ذرا اور زحمت کر لیجئے تاکہ دوران گفتگو کسی قسم کی ڈسکرپشن نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، میری تقریر یاد کی ہوئی رٹی ہوئی تقریر نہیں ہوتی، لہٰذا جب آگے آ جائیں تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دیکھو، سبیل اس راہ کا نام جو اللہ سے شروع ہو بندوں تک پہنچے، صراط اس راہ کا نام جو بندوں سے شروع ہو اللہ تک پہنچے۔ ابھی تو آپ کہتا ہوں وہ رشتہ، وہ راستہ، وہ رابطہ جو اللہ سے شروع ہو بندوں پہ ختم ہو اس کا نام ہے توحید، جو بندوں سے شروع ہو اللہ پہ ختم ہو اس کا نام ہے تسبیح۔ حاضری 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 محمد علی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ توحید اور تسبیح، توحید اور تسبیح۔ اچھا اب یہ جاننے کے لیے کہ کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے یا نہیں، تسبیح کس کی؟ نہیں، اسی لیے پوچھا، اللہ کی نہیں۔ فسبح، جواب مل گیا سننے والے ماشاءاللہ، اللہ کے نام۔ فسبح بسم ربک العظیم، اللہ کے نام کی تسبیح۔ بتانا تسبیح عبادت ہے؟ بڑا عجیب سوال پوچھ لیا میں نے۔ تسبیح عبادت ہے؟ پتا نہیں چلا جناب مجھے۔ عبادت ہے، تسبیح عبادت ہے، تسبیح اللہ کے نام کی ہے۔ تو تسبیح کا ترجمہ، تسبیح کا لفظ بدل دیتا ہوں۔ اسد رضا صاحب نے کہا ہے کہ تسبیح عبادت ہے، اب تسبیح کا لفظ عبادت کے لفظ سے بدل رہا ہوں۔ عبادت اللہ کے نام کی ہے، تسبیح عبادت ہے، عبادت اللہ کے نام کی ہے۔ میرے ساتھ ہے اصول کافی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من عبد الاسم فقط کفر، جس نے نام کی عبادت کی وہ کافر ہو گیا۔ جس نے نام کی عبادت کی وہ کافر ہو گیا۔ من عبد الاسم والمعنی فقط اشرکا، جس نے اسم اور معنی کی عبادت کی وہ مشرک ہو گیا۔ اب بتاؤ تسبیح عبادت ہے؟
آپ کے فہم و ادراک کی تھوڑی سی جمناسٹک ہے. تسبیح اللہ کے نام کی. مولا فرماتے ہیں جو اللہ کے نام کی عبادت کرے وہ کافر, جو نام اور مفہوم کی عبادت کرے وہ مشرک. ابھی تو ساری مشکل یہی ہے کہ جو چیزیں سمجھانے کے لیے بتائی گئی ان کو حقیقت سمجھ لیا گیا. کیا ہوا؟ مسائل کی ایک لمبی فہرست, پتا نہیں زمانہ گزر گیا, میرا بھی اس ممبر پر لسٹ ہے روزانہ طولانی ہوتی ہے, پتا نہیں کتنے چیزیں اس میں اور آ جائیں گی. حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک ہے مقام تعلیم اور ایک ہے مقام معرفت. ایک ہے مقام تعلیم, ایک ہے مقام معرفت. جو چیزیں معرفت کے مقام کی ہیں اس کو تعلیم پہ نہ رکھو, جو تعلیم کی ہیں اس کو معرفت پہ نہ رکھو. آپ کو معلوم ہے مشکل کیا ہو گئی؟ مشکل یہ ہو گئی کہ مسلمان جس ذات کے ساتھ اپنے تشخص کو قابل فخر سمجھتا ہے اسی کو نہیں پہچانا. اس نے کہا تھا لم یلد ولم یولد, یہ لکھتا ہے اخبار میں فرزندان توحید. وہ توحید ہی کیا جس کا بیٹا ہو. اور اگر اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا, کیسے کہوں عزیزان محترم, اگر کسی نے لب کشائی کی تو وہ کافر قرار پایا. اچھا ایک بات بتانا, ایک ہے کم ظرف کا آدمی اور ایک ہے عالی ظرف آدمی, جیسے مومنین ہوتے ہیں, جیسے آپ ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اگر کوئی زیادتی کرے تو کم ظرف آدمی تو معاف نہیں کرے گا, لیکن عالی ظرف کیا کرے گا؟ معافی بڑی صفت ہے نا, وہ معاف کرتے ہیں. اللہ سے بڑا اس کائنات میں کوئی ہے؟ ہے کوئی اللہ سے بڑا؟ نہیں ہے نا. کہتے یہ کیا تھا اللہ نے یہ سزا دے دی. سبحان اللہ. وہ ذات یہ تو ایک بات کہا کرتا ہوں, دعا میں بھی پڑھتا ہوں, پروردگار عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. جو چیزیں اس کا فضل ہے اس کو تم نے اپنا حق سمجھ لیا. نماز پڑھتا ہوں, کاروبار میں ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی نماز کاروبار کے لیے پڑھتے ہو؟ اور سمجھ لینا اس بات کو, نماز پڑھنے سے بینک بیلنس نہیں بڑھتا. تو جناب مجھے ایک بات یاد آ رہی, کسی نے خط لکھا شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو, اس میں ان کے کلام کی تعریف کی. اب تو نظر, تو جوش نے جواب میں لکھا کہ آپ کا خط ملا, بہت شکریہ, تعریف اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ نے میری تعریف کی ہے. اگر اللہ کا سا میرا مزاج ہوتا, جوش کہہ رہے ہیں, اگر اللہ کا سا میرا مزاج ہوتا تو اپنی مدد سن کر تمہارا منہ موتیوں سے بھر دیتا. یاد کرنا پہلی تقریر میں نے کیا کہا تھا, بھائی تمہارے بدن میں بہت سے رنگ ہیں, چہرہ سرخ ہے, بال سفید ہیں, لیکن کیا روح کا بھی کوئی رنگ ہے؟ وہ پروردگار جس نے مزاجوں کو خلق کیا ہے تم اس کے مزاج کی فکر کرتے ہو. تو پھر اس پر جوش نے کہا تھا کبھی شبیر حسن خان لیتے نہیں ہے بدلہ. شبیر حسن خان سے بھی, اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, شبیر حسن خان سے بھی, چلے مفہوم بیان کر دیتا ہوں, شعر نہیں پڑھتا, کہ شبیر حسن خان اور اللہ کا مقابلہ کرو گے تو میں بڑا ہوں, تو میں معاف کرتا ہوں.
میں نے بڑے مشکل موضوع پہ لا کے آپ کو کھڑا کر دیا، اور دیکھو کھڑا اس لیے کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں مشکل کشا کا دامن ہو، اگر وہ مشکلوں سے نہ کھیلے۔ مقام تعلیم، مقام معرفت۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو آدم سے ترک اولا ہوا، ہم گناہ نہیں کہتے، ترک اولا ہوا، بات تو آپ ہی ایک ایک وہی کہتے۔ ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اب اس وقت عنوان گفتگو جو ہے حضرت آدم کی ذات نہیں ہے، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ تو آدم کو زمین پر بھیجا، مجھے آج ایک عالم دین نے ٹیلی فون کیا، کہا میں نے یہ کہا تھا، آپ بتائیے ٹھیک کہا تھا؟ تو میں نے 2-3 سوال کیے، پھر میں نے کہا باقی گفتگو عاشورہ کے بعد۔ انہوں نے کہا آدم زمین پر آ کر روئے اس لیے کہ جنت سے نکال دیے گئے تھے۔ اچھا آدم کو بنایا کہاں کے لیے تھا؟ زمین کے لیے بنایا، زمین پر بھیج دیا، رونے کی کیا وجہ؟ عجیب بات ہے، آدم کی خطا بھی گرواتے ہو اور کھڑے ہو کے زیارت میں کہتے بھی ہو السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ بات کیا ہے؟ دیکھو نبی مقام تعلیم پر بھی ہوتا ہے، میں اپنے عنوان سے متصل ہو گیا، نبی مقام تعلیم پر بھی ہوتا ہے، نبی مقام معرفت پر بھی ہوتا ہے۔ اگر تعلیم کا مسئلہ نہ ہوتا تو پروردگار کبھی بھی نہ فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کلام کس کا ہے؟ قرآن اللہ کا۔ یہ کہہ کون رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہی سے مدد چاہتے ہیں؟ پروردگاری تو کہہ رہا ہے نا۔ اسی کو مسئلہ بنا لیا غیر مسلموں نے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ دو جواب، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں کہا؟ پھر عزیزو وہ جانتا تھا کہ میری مخلوق اس خواص کی ہے کہ دعا مانگنے کی بھی تمیز نہیں ہے، سبحان اللہ، اس لیے ان کی تمناؤں کو دعا بنا کر بھیج دیا۔ تو آدمی نماز پڑھے، آدمی نیک کام کرے، آدمی خیرات کرے، آدمی روزے رکھے، آدمی حج کرے، آدمیوں سے غلطی بھی تو ہوتی ہے نا، آدمیوں سے گناہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اب پیغمبر کیسے تعلیم دے کہ جب غلطی ہو تو اس طرح توبہ کی جاتی ہے؟ اسی کو شریعت کی زبان میں، اصطلاح کی زبان میں تقیہ کہتے ہیں کہ انبیاء اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو توبہ کا طریقہ بتا دیں۔ سبحان اللہ۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ہے مقام تعلیم اور ایک ہے مقام معرفت، یہ نا۔ اسی طرح عزیزو یہ بات جان لو، انبیاء و ائمہ طاہرین کی، بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، انبیاء اور ائمہ طاہرین کی دعائیں بھی 2 قسموں کی تھیں۔ ایک وہ جو ہماری تعلیم کے لیے تھی، ایک وہ جو معرفت کے لیے تھی۔ اللہ تو تمہارے زیروں کے سہارے کے لیے تم کو سمجھایا، ورنہ ایک لامحدود ذات کا کوئی نام ہوتا۔ بس ایک دلیل دوں، دیر کافی ہو چکی، کہ جس وقت مولائے مظلوم حسین ابن علی تنہائی میں جنگ کر رہے تھے، سے پہلے کسی سے سنا نہیں ہوگا، جب تنہائی میں جنگ کر رہے تھے تو یا اللہ نہیں پکار رہے تھے۔ سنو، مولا جنگ کرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے یا ہوا، یا من ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا الا ہوا، اے وہ کہ کوئی نہیں جانتا کہاں ہے وہ، کیسا ہے وہ۔ یہ مقام ہے معرفت، یہ مقام معرفت ہے۔ تو بات کیا ہوئی تھی ابھی؟ صلوات پڑھیے تسبیح، اور تسبیح پر میں نے عرض کیا تسبیح اللہ کے نام، یہی پہ بات شروع ہوئی تھی نا، تسبیح اللہ کے نام کی عبادت نہیں ہے۔
نام اور معنی کی عبادت نہیں ہے، لیکن اہم اتنا ہے کہ عبادت کا تسبیح کا آغاز ہوا تو اس کے اسم کے ساتھ، نہیں عزیزو، قرآن کا آغاز ہوا تو اس کے اسم کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات ہو گئی؟ نام کی عبادت کرنا بھی نہیں ہے، لیکن بسم اللہ کہنا بھی ضرور ہے، یہاں تک کہ سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبد بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو الابتر۔ جو کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کرے گا وہ کام ہمیشہ ناتمام رہے گا۔ بھائی میں واقعی تھک گیا ہوں، لیکن کیا آپ بھی تھک گئے؟ اچھا دیکھو، کتنی مرتبہ تم یہ دیکھتے ہو، اس کا مشاہدہ کرتے ہو، کسی نے کہا میں حاضر ہو سکتا ہوں، آپ نے کہا بسم اللہ، آپ نے کھانا لگایا، آپ نے کہا بسم اللہ، ہے نا؟ اس کے بعد پوچھو کہ جو بار بار بسم اللہ کہتے ہو، کیا یہ بسم اللہ جزو قرآن نہیں ہے؟ نہیں، جزو قرآن نہیں ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ جز بھی نہیں ہے، کہتے بھی ضرور ہو، آپ کے یہاں تو نہیں، لیکن جمہور میں یہ قاعدہ ہے، کیونکہ تکلیف پہنچی تو بھی بسم اللہ، گرے تو بسم اللہ، آپ گرتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد، سمجھتے ہیں ہم میں اختلاف ہے، دونوں ایک ہی بات تو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اچھا تو بسم اللہ جز نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ سب مثانی ہے، سورہ فاتحہ 7 آیتوں کے ساتھ ہے۔ اگر بسم اللہ جز نہ ہو تو 7 آیتیں پوری نہیں ہوتی، 6 رہ جائیں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماننے کے باوجود جز نہیں ہے۔ بسم اللہ یہ لفظ ضائع نہ ہو، بسم اللہ کسی ایسی غالب علی کل غالب قوت کا نام ہے، سبحان اللہ، بے شک، جو غالب آ کے رہتی ہے۔ بڑی بات ہوئی تو کہنے لگے کہ کہنا تو بہتر ہے، مستحب ہے، جز نہیں ہے۔ بھائی 2 جگہوں سے 2 باتیں سنی، کہہ لو تو بہتر ہے، جز نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، سبحان میں نے اللہ۔ ایک جملہ کہا دوسرے تک آپ کو پہنچ رہا ہے۔ تو دوسروں کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ان کو بسم اللہ میں چھپا ہوا چہرہ نظر آیا، دوستوں کو کیا ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے الفاظ ہیں؟ بسم اللہ رحمان رحیم۔ اور ان 4 الفاظ میں میں آؤں گا تسبیح کی طرف بھی، لیکن تھوڑی سی بات جو اسم پر ہوئی، فسبح باسم ربک العظیم، اس بسم میں زجر بھی ہے، توبیخ بھی ہے، دھمکی بھی ہے، وارننگ بھی ہے، فضیلت بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا کیا حقیقت ہے؟ سورہ نمل، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ سبا بلقیس کہنے لگی سبحان اللہ، کہ میرے پاس ایک کتاب کریم آیا ہے۔ کافرہ ہے، پیغمبر کا لکھا ہوا معاملہ ہے نا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر کے لکھے ہوئے کو کتاب کریم کہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس قدردانی کا انعام تھا بے شک، کہ مسلمان بھی ہوئی اور سلیمان کی زوجہ بھی بنی۔ کیا کہا اس نے؟ کہ میرے پاس ایک کتاب کریم آئی، ایک خط آیا، ایک عزت والا خط آیا۔ تو اس خط میں تھا کیا؟ ابتدائی تقریر میں نے ایک بات عرض کی تھی
کہ جانے بغیر جو کرو گے تاثیر کھو دے گا. ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ معاملہ ہے، ذہن میں تو میرے ہے، گروہ نام نہیں لے رہا ہوں. ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ معاملہ ہے. اگر وہ خط ایسے لکھ دیں اور اگر مخاطب مسلمان بھی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہتھیار پھینک دو، آپ کہیں گے یہ خط ڈز اٹ میک اینی سینس؟ کوئی بات بنے گی؟ نہیں. سلیمان نے خط کیا لکھا ہے بس وہ سن لو. خط یہ ہے، سورہ نمل ہے، انہ من سلیمان، یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے. وہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بس سرکشی نہ کرو، مسلمان ہو کے آ جاؤ. اب یہ نہ کہنا خط میں کچھ اور تھا. جس خط کے آغاز کا ذکر قدرت نے کر دیا، اگر کچھ اور ہوتا تو قدرت وہ بھی لکھتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ کر کفار ڈر گئے اور مسلمان ہو گئے. تو دینوں بس ہم نے تاریخ میں دو ہی موقع دیکھے، یا بسم اللہ کا خوف آیا یا کسی کی تلوار کا خوف آیا. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ سبحان اللہ. مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پڑھتے رہو. اس کے اندر 4 الفاظ نہیں ہیں، عالم اکوان و امکان بند ہے. تو دیر ہو گئی، وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گا. عالم اکوان و امکان اس پہ بند. اب اپنے مولا کا ارشاد سنو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. من قرأ لو قرأ الانسان بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حسن سریعتہ لیمشی فی بطن الماء ویسیر فی الہوا ویطیر فی السماء وینظر ما تحت الثری ویتناول ما فوق السماء. ترجمہ کرو. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باطنی خوبصورتی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، وہ پانی پر چل سکتا ہے، یسیر فی الہوا، ہوا میں سیر کر سکتا ہے، یطیر فی الفلا، فلا میں پرواز کر سکتا ہے، ینظر ما تحت الثری، زمین کی گہرائیوں میں دیکھ سکتا ہے، یتناول ما فوق السماء، جو پہلے آسمان کی بلندی پر ہے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے زمین پہ لا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پہ چلنا بسم اللہ سے، ہوا میں اڑنا بسم اللہ سے. تو ایک بات کہہ دوں، پانی میں تیرنے والوں کو جو چیز بہنے سے محفوظ ڈوبنے سے محفوظ رکھتی ہے وہ بسم اللہ ہے. اڑنے والی چیزوں کو جو گرنے سے محفوظ رکھتی ہے وہ بسم اللہ ہے. یہ تو بات یاد آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَنظُرُ مَا تَحْتَ الثَّرَى، جو زمین کی گہرائی میں دیکھ سکے. بھائی آگے آگے استاد چلا، پیچھے پیچھے شاگرد چلا. استاد ہے شمس تبریز، شاگرد ہے مولوی روم. دریا عبور کرنا ہے، دریا عبور کرنا ہے. ایسا کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یا شمس کہتے رہو. بر محمد آل محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. تم یا شمس کہتے رہو اور ہمارے پیچھے پیچھے چلو. دریا عبور ہو رہا ہے. پانی کے درمیان میں پہنچے، خیال آ گیا، آ جاتا ہے خیال ایسا. مولانا روم نے کہا دیکھوں تو شمس کیا کہے. کہا کہ خود شاہ شمس تبریز کہتے ہیں یا علی.
ان سے کیا کہا ہے؟ یا شمس. انہوں نے کہا دیکھو اصلی بات مجھے بتائیے. انہوں نے کہا یا شمس کیوں کہوں؟ انہوں نے بھی کہا یا علی. بس ادھر جو یا علی کہا نا پانی کی موجوں میں غرق ہونے لگے. شمس نے مڑ کر دیکھا, ہاتھ بڑھایا, نکالا, کہا رومی ابھی تو تم شمسی کو نہیں پہچانتے ہو, علی کو کیسے پہچانو گے؟ واہ جی واہ. محمد آل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نہایت اعزاز ہے, سعادت ہے, جناب قبلہ مولانا جعفر بنگلوری صاحب تشریف لے آئے. اور عزیزو بات یہ ہے کہ صاحبان علم کا وجود خود برکت ہوتا ہے, بے شک. اور جس عنوان پر جس انداز فکر کے آپ عادی ہیں یقین جانو دوسرے مکاتیب فکر کے نصیب میں یہ حقیقت نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. اس لیے کہ اس پر وہی گفتگو کر سکتا ہے جس کو گہرا ربط باطن بحر مدینۃ العلم کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. ہم واپس آتے ہیں. گفتگو کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ رحمان رحیم. کتنے حروف ہیں؟ چار. صلوات پڑھ لیجیے. دیکھیے بس اسی لیے کبھی کبھی رک کے پوچھ لیتا ہوں, یہی بات نہیں پوچھی تھی میں نے, حروف پوچھے الفاظ نہیں. عزیزان محترم 19 حروف. کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. بسم اللہ, بسم اللہ رحمان رحیم, اس میں 19 حروف ہیں. اور یہ بات پہلے کہہ چکا, جز ہے یا نہیں ہے, مستحب ہے یا نہیں ہے. اب یہ جناب مولانا کی نورانی شعاؤں سے خوش کسب کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں. لوگ منکر ہیں. سورہ مدثر, ثم عبس وبسر, ثم ادبر واستکبر, فقال ان هذا الا السحر یوسر, ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر ما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19. ترجمہ کروں تو یہ لگا کہ بھئی یہ تو جادو کی باتیں ہیں جو حضور کرتے ہیں, کہ اصلیہ سقر, اس کو بھیج دیں گے جہنم میں. وما ادراک ما سقر, جانتے ہو سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر, نہ چھوڑے گا نہ پکڑے گا. لواحۃ للبشر, چیز کو داغدار کر دے گا, سیاہ کر دے گا. علیہا 19, اس پر 19 داروغے ہیں. میں یاد آنا چاہ رہا تھا, جہنم کے داروغے کتنے ہیں؟ 19. 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ ابھی وہ بسم اللہ کے انکار کی سزا یہ ایک ایک حرف کے منکر کے لیے ایک ایک داروغہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. میں کوئی دوسرے محمد آل محمد بلندتر صلوات. بھائی قبلہ کعبہ نے حکم کر دیا, چند منٹ اور اب ظاہر ہے کہ اس طرف قبلہ نے حکم فرمایا ہے تو کافی تاخیر ہو جائے گی, بات چل جائے گی, لیکن حکم کی تعمیل بہرحال الم فوق الادب. اور آپ بھی صاحب نے بھی کہا کچھ بات ہو, نقطے کی بات ہو, تو دیکھو ایک بات اور لیتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے حروف؟ 19. جو چیز مہینوں میں میں سمجھ سکا ایک لمحے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید کا, کل یہاں سے بات شروع کریں گے. قرآن مجید
کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس کے نام میں 19 حروف میں سے کوئی حرف نہ ہو. ہر سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف شامل ہیں. صلوات پڑھیں. میں نے کیا کہا کہ قرآن مجید کے ہر سورے کا نام 19 حروف کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. وہی دو ہی باتیں ہیں جن پر احباب گفتگو کرتے ہیں کہ اس چیز کے بغیر یہ ہو سکتا ہے. قبلہ کعبہ بیٹھے ہیں. اذان میں یہ مستحب ہے جز نہیں ہے. اب میں کیسے کہوں جس چیز کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہوتی؟ ایمان کیسے مکمل ہو؟ اچھا تو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی باتیں. لیکن اب ایک بات کہہ کر بس دعا کرتا ہوں عزیزان گرامی، اور وہ یہ میں نے کیا کہا ہر سورے کے نام ان 19 حروف میں سے ایک نہ ایک حرف لیے ہوئے ہیں. اب دوسری بات کہ نقطے کے حکم کی تعمیل ہو جائے قبلہ کی. قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں، میں بیان دے رہا ہوں ٹیسٹ کر لینا، قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جس میں نقطہ نہ ہو. واہ 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 سبحان اللہ. جتنی خاموشی سے آپ نے سنا اس کو مسائل دیا. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی 19 حروف میں سے ہر حرف ہر سورے میں، اور کوئی آیت نقطے کے بغیر نہیں. بات ختم ہو جائے گی. اور مجھے وہ بات پسند نہیں جو پارکنگ لاٹ میں ہو یا کونوں میں ہو کہ صاحب قل هو اللہ احد، یہ کیا کہہ گئے؟ یا نقطہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی میں تو بسم اللہ کی دے تک نہیں پہنچا، لیکن چلے الف کی بات کر لیتے ہیں. ہے نا اللہ الف کے ساتھ. اب ماہرین علوم سے، ماہرین صرف و نحو سے، ماہرین لسانیات سے پوچھو کہ کیا یہ ممکن ہے قلم چلے الف لکھنے کے لیے اور بغیر نقطے کے الف لکھا جائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں. قلم چلاؤ گے، لکھنا چاہو یا نہ لکھنا چاہو پہلا نقطہ ہوگا. الف لکھ چکو گے چاہو یا نہ چاہو آخری نقطہ ہوگا. عزیزو جس کا نام توحید ہے وہ دو نقطوں کے درمیان ایک خط ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. دو نقطوں کے درمیان میں خط ہے. سمجھیے نقطے کو. تو اب کل کی گفتگو کو پھر ذہنوں میں لاؤ. میں نے کیا کہا تھا؟ سفر توحید پہ کرو گے. جہت کیا ہے توحید کی؟ پہنچو گے کہاں؟ بھول گئے؟ پہنچو گے کہاں؟ عزیزان محترم سفر توحید میں تمہاری منزل مقصود امامت ہوگی. یہ کہ امامت اس قوت کا نام ہے جس کو پروردگار نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی صفت کیا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہماری رحمت سے مایوس نہ ہونا. جو نمائندہ ہے نا اس کا، واہ واہ. جو اس کا نمائندہ ہے نا اسی صفت کا مظاہرہ کرتا ہے. کیوں؟ توحید پہچانی جاتی ہے اس سے. کیا بات جب یہاں تک پہنچی ہے تب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج محرم کی تیسری. جانتے ہو نا آج ہم حسین کے مہمان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ابن یزید الریاحی. اور کہ جس سے ظلم کی ابتدا ہوئی تھی. اتنا بیان قبول کا ہے کہ جیسے میں نے حسین کی لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا
अम्मारियों से रोने की आवाजें आई। हो गई ना जुल्म की इब्तिदा। अब 10वीं मुहर्रम की रात तक, उस वक्त तक जब तक कि हुसैन इब्न अली ने खुतबा नहीं किया, हुसैन लश्कर शाम के सामने आए। खुतबा ये था, अमामी मुगीसी युगीसोना, है कोई हमारी मदद करने वाला। और जो जुमला दर्दनाक है, अमामी ज़ाबी यज़ुब्बो अन हरम रसूलुल्लाह, कोई है हरम रसूल से मुसीबत का दफा करने वाला। बज़ाहिर ये आवाज इस्तिग़ासा थी, लेकिन ये एक तहरीक थी। हज़ारों लोग ये कहते हैं कि हुसैन ने एक रात की मोहलत ली थी। नहीं, हुसैन ने एक रात की मोहलत दी थी। इधर खुतबा तमाम हुआ, हुर के दिल में नूरे ईमान चमका, अपने खेमे में टहल रहा है। कभी खेमे से सहन में आता है, सोचता है ये ऐसा करीम है, एक मर्तबा भी तो इसने नहीं कहा हो, जब तू और तेरे साथी प्यासे थे तो हमने पानी पिला दिया था। एक मर्तबा भी एहसान करके जिताया नहीं है इस शरीफ ने, इस करीम ने जिताया नहीं है। दिल बेचैन हो गया, दिल बेचैन हो गया। एक मर्तबा सहने खेमा में आया, और सहने खेमा में आया, कानों में अलतश अलतश की आवाज आई। हुसैन के बच्चे रो रहे हैं, सांस हलक में अटक गई, चेहरे का रंग बदलने लगा। ये मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं हुसैन का रास्ता न रोकता तो आज हुसैन के बच्चे प्यासे न होते। अब जिस अंदाज से रात गुजरी है, कभी सहने खेमा में, कभी खेमे में, फिर खेमे में आता है, चैन नहीं है, अपने आप से नफरत होने लगी, हिकारत से अपनी तरफ देखने लगा, आवाज निकल नहीं रही थी, रंग जर्द होता जा रहा था। ऐसे में आंखों से आंसू बहने शुरू हुए, हिचकियों से और रोने लगा, यहां तक कि रोते रोते जब थक गया तो सो गया। आंख लग गई, इधर आंख लगी, इधर देखा सामने सैयद आलम तशरीफ ला रही है। सैयद आलम को आते देखा, एक मर्तबा एहतराम के लिए, तालीम के लिए उठना चाहा, मगर शर्म ने हाथों पैरों की सकत छीन ली थी, उठ न सका, बस हाथों को माफी के लिए बढ़ा दिया। सैयद आलम कहने लगी, हुर क्यों रो रहा है? हुर इधर मेरे करीब आ, मैं तेरे आंसू पोंछ लूं। तूने मेरे बेटे का रास्ता रोका था ना, लेकिन और मैंने तेरी खता को माफ कर दिया। जा मेरे बेटे से जाके माफी मांग ले, मेरे हुसैन के सीने में भी मेरा ही दिल है। आंख खुल गई, आंख खुली, बदन में काशा था, बदन का रुआ रुआ कांप रहा था। ऐसे में उनके गुलाम ने देखा तो उनके भाई को बुला लाया कि आपके भाई की हालत मुतगय्यर है। भाई आ गया, भैया क्या बात है, तो जैसा बहादुर तो मुझे अरब में मौजूद नहीं, छोटी छोटी सी लड़ाई से खौफजदा हो, खुद खड़ा हो। भैया क्या कहते हो? मैं खौफजदा हूँ, आओ मेरे साथ आओ। उसी मकाम पे ले जाता है जहां से उनके कानों में हुसैन के बच्चों की आवाज आई थी। कहा भैया सुन रहे हो ये आवाजें? कहा ये तो छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाजें हैं। कहा बस हुज्जत को तमाम करना था भैया, अगर तुम जाना चाहते हो यजीद के लश्कर में तो जाओ, लेकिन मैं हुसैन का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हुसैन की तरफ चला। उनके भाई ने कहा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रात गुजरी, सफेद ये शहर नमूदार हुई। और का भाई, और का बेटा, रवायतों ने लिखा और का गुलाम चले। लेकिन जब लश्कर हुसैनी के ख़याम हुसैनी के सामने आया, एक मर्तबा घोड़े से हो उतरा, गुलाम को हुक्म दिया मेरे हाथों को बांध दे। कहा था हाथ क्यों बांधते हो? क्या इसलिए कि ये हाथों ने वो गुस्ताखी की है कि हुसैन के लजा में फर्ज पे हाथ डाला था, मेरे हाथ बांध दे। हाथ बंधवा दिए। जाकिर बयान करते कहने लगा मेरी आंखों पर भी पट्टी बांध दो, इसलिए कि मैं अपनी मनहूस सूरत से हुसैन के सामने नहीं जा सकता। आंखों पर पट्टी बांध। इधर गुल चला, उधर हुसैन ने आवाज दी अब्बास हमारा मेहमान आ रहा है। अब्बास इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, उनके करीब पहुंचे, उनको सीने से लगाया कि मतलब हो मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा अबुल फजील अब्बास आपकी प्यासी सकीना का वास्ता मुझको हुसैन से माफ करा दीजिए। कहो मेरे मौला ने इस्तकबाल के लिए भेजा है। अब जब खिदमत हुसैन में आया है, बस आखिरी जुमले मेरे बयान के, खिदमत हुसैन में आया है,
तो आके एक मर्तबा हुर ने खुद को गिरा दिया। हुसैन के कदमों पे सर। हुसैन कहने लगे भाई सर तो उठा, मैं देखूं तू कौन है। का मौला चेहरा इस काबिल नहीं कि आपको दिखा सकूं। मौला मैं वही बदबख्त हूं जिसने आपका रास्ता रोका, जो घेर कर आपको यहां तक लाया। उर को उठाया, उनके हाथों को खोलना शुरू किया। वो रोकने लगा, मौला ये हाथ इस काबिल नहीं, इन्होंने आपको निजाम में फर्ज कहा डाला था। फरमाने लगे हुर उस वक्त तूने रास्ता रोका था, मगर हुर इस वक्त तो तू मेरा कुव्वते बाजू बन चुका है, इस वक्त तो मेरा हाथ बन चुका है, इस वक्त तो मेरे लश्कर में आया है। हुर तेरी माँ ने तेरा क्या अच्छा नाम रखा था। हुर तो दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। मैंने तुझको माफ किया, मेरे अल्लाह ने तुझको माफ किया। अब किसी ने आकर सानिया ज़हरा को खबर की। बच्चों ने कहा अम्मा जिस आदमी ने रास्ता रोका था ना वो हमारे लश्कर में आ गया। तो ज़ैनब ने कहा बच्चों जाकर उनको मेरा सलाम कह दो और कह दो अली की बेटी बहुत शर्मिंदा है, खातिर नहीं कर सकती इसलिए कि हमारे खेमों में पानी नहीं है। जब बच्चों ने ये पैगाम पहुंचाया एक मर्तबा वो सर पकड़ के बैठ गया। बीबी बीबी मैं तो पहले ही शर्मिंदा हूँ बीबी, लेकिन आपके जुम्मों से मेरा कलेजा मंडा, बस अपने भैया से इजाजत दिलवा दीजिए। हुसैन कहने लगे हुर हम मेहमानों को मरने की इजाजत नहीं देते। मैं कहूंगा मौला आप भी तो किसी के मेहमान थे। अब मकातिल ने लिखा हुर ने अपने लिए इजाजत ली, अपने बेटे के लिए इजाजत ली। दोनों बाप बेटे मैदान क़िताल में आए। अली इब्ने हुर जंग करता करता जख्मों से चूर चूर होकर एक मर्तबा घोड़े से गिरा और बेटे की लाश की तरफ बढ़ना चाहता है कि हुसैन ने आवाज दी हुर ठहर जाओ, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाता। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।